بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز، کمپیوٹر لرن چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم مائکروسافٹ ورڈ 2010 میں شرنک فونٹ پڑھیں گے۔ پیارے ویورز، شرنک فونٹ کا مطلب کیا ہے؟ تو شرنک فونٹ کا مطلب ہے ٹو ڈیکریز دا سائز آف دا ٹیکسٹ اور ورڈ ایٹسٹرا۔ کسی ٹیکسٹ کو، کسی ورڈز کی سائز کو ڈیکریز کرنے کو شرنک فونٹ کہتے ہیں۔ مائکروسافٹ ورڈ میں جب ہم کسی ورڈز یا کسی ٹیکسٹ کی سائز کو ڈیکریز کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں شرنک فونٹ۔ پیارے ویورز، اب ہم اس کو کس طرح کریں گے، کس طرح شرنک کریں گے؟ شرنک کرنے کے لیے یہاں پہ ہم دو میتھڈز ڈسکس کریں گے۔ پہلا میتھڈ ہے فرام آئیکن۔ آئیکن کے ذریعے ہم کسی ٹیکسٹ کو کس طرح شرنک کریں گے؟ تو شرنک کے لیے یہاں پہ ہم اس ٹیکسٹ کو کاپی کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم لیتے ہیں، یہاں پہ جو ٹیکسٹ ہے یہ اوپر والا ٹو ڈیکریز دا سائز آف دا ٹیکسٹ، یہ یہاں پہ میں ٹائپ کرتا ہوں۔ Decrease the size of the text۔ یہاں پہ میں نے لکھا to decrease the size of the text، تو اس کو میں آئیکن کے ذریعے، یہاں پہ میں نے آئیکن لکھا ہے تو آئیکن کے ذریعے میں اس کو ڈیکریز کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے to select the text۔ یہاں پہ جو ٹیکسٹ ہے اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں۔ میں نے اس طرح سلیکٹ کیا، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ اس کے جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے گو ٹو فونٹ۔ یہاں پہ جو ہوم میں فونٹ ہے، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ہے، ہوم میں پھر فونٹ ہے، فونٹ میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئیکن، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں شرنک فونٹ۔ اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے اس ٹیکسٹ کو جو ایگزامپل لیا ہے اس کو سلیکٹ کیا، سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اس آئیکن پر کلک کیا۔ کلک کرنے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سائز جو ہے وہ آہستہ آہستہ اسمال ہوتا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہو گیا شرنک فونٹ۔ اس کے بعد جو دوسرا میتھڈ ہے وہ ہے فرام شارٹ کٹ کی۔ شارٹ کٹ کی کے ذریعے کس طرح کسی ورڈز کو شرنک کریں گے؟ تو یہاں پہ اس کی ایگزامپل لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس کی ایگزامپل لے رہے ہیں، تو ایگزامپل یہاں پہ جو ہے وہ ہے ٹو ڈیکریز دا سائز آف دا ٹیکسٹ۔ یہ ایگزامپل لیا تو سب سے پہلے اس کو سلیکٹ کیا، اس طرح سلیکٹ کیا۔ اگر آپ کو سلیکٹ کرنے میں کوئی مشکل ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن سلیکٹ کرنے کا میتھڈ اس طرح ہے کہ آپ یہاں پہ کلک کریں گے جہاں سے آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ کلک کیا، کلک کرنے کے بعد آپ ماؤس کی جو لیفٹ کی ہے اس کو پریس کر کے لیفٹ کی طرف ڈریگ کریں گے تو یہ ہو گیا سلیکٹ۔ سلیکٹ کرنے کا طریقہ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی بورڈ سے کنٹرول اور ساتھ ہی لیس دین والا جو کیز ہے اس کو پریس کریں گے اکٹھا، تو یہ ہو گیا شارٹ کٹ کیز کے ذریعے ہو گیا۔ بعض کی بورڈ میں آپ کنٹرول پلس شفٹ پلس اسمال دین سائز کے ذریعے کسی ٹیکسٹ کو آپ ڈیکریز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا طریقہ یہ ہے فرام، یہ جو امیڈیٹلی جو ونڈو شو ہو رہا ہے اس کے ذریعے بھی آپ کسی ٹیکسٹ کو ڈیکریز کرتے ہیں، شرنک کر سکتے ہیں۔ فرام
امیڈیٹ ونڈو کے ذریعے، وہ کس طرح؟ تو اس کی اگزامپل لیتے ہیں. فار ایگزامپل یہ لے لیا کہ ٹو ڈیکریز دا سائز آف دا ٹیکسٹ. یہ ڈیکریز امیڈیٹ ونڈو کے ذریعے کس طرح کسی ورڈز کو، کسی فونٹ کو شرنک کریں گے. تو سب سے پہلے اس کو سلیکٹ کریں گے. سلیکٹ کرنے کے بعد جب سلیکٹ کیا تو یہاں پہ یہ جو ونڈو نظر آ رہا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ شرنک فونٹ کا جو آئیکن ہے وہ ہے یہ شرنک فونٹ کا آئیکن ہے. یہاں پہ لکھا ہے شرنک فونٹ اور اس کی جو شارٹ کٹ ہے اس کی بریکٹ میں کنٹرول پلس لیس دین والا سائن لکھا ہے، لیکن بعض کی بورڈ میں کنٹرول پلس لیس دین کام نہیں کر رہا، تو اس کے ساتھ کنٹرول پلس شفٹ پلس لیس دین والا سائن دبائیں گے، پریس کریں گے تو اس سے یہ جو ٹیکسٹ ہے وہ اسمال ہوتا جا رہا ہے. پیارے ویورز، آج کی اس ٹیوٹوریلز میں آپ نے سیکھ لیا کہ کسی فونٹ کو کس طرح شرنک کریں گے. تو پہلا جو میتھڈ ہے وہ ہے فرام آئیکن، یہ ہو گیا پہلا میتھڈ. یہ جو دوسرا میتھڈ ہو گیا فرام شارٹ کٹ کیز کے ذریعے، اور جو تیسرا میتھڈ ہو گیا فرام ایڈیٹ ونڈو. فرام امیڈیٹ ونڈو، جو ونڈو کسی ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد جو ونڈو امیڈیٹ شو ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم کسی ٹیکسٹ کو کس طرح شرنک کریں گے. پیارے ویورز، اگر آپ کو اس ٹیوٹوریلز میں کوئی مشکل ہو، کوئی پرابلم ہو تو آپ کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک کمپیوٹر لرن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کمپیوٹر لرن چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو لیٹسٹ ٹیوٹوریلز ہے وہ آپ کو بر وقت مل جائے. پیارے ویورز، ٹیوٹوریلز کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں تاکہ کوئی مشکل باقی نہ رہے. پیارے ویورز، اگر اپنے دعا میں مجھے یاد کیجئے اور نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.